عنہ نے اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کے لیے قبول فرمایا ہے۔ پھر دوسری طرف یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مرد اور عورتیں، انہیں سے سبق لینا چاہیے کہ جب ایک بچی، ایک لڑکی نوعمر جب وہ قرآن مجید کو حفظ کر سکتی ہے تو وہ لوگ جو قرآن مجید نازلہ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے، رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ شانہ سے ماننا چاہیے اور انہیں محنت اور جدوجہد اور توبہ میں لگ جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ قرآن مقدس سے بے بہرا ہو، بڑے تعجب کی بات ہے اور رونے کی بات ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں وہ لوگ جو قرآن مجید نازلہ بھی پڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ یہ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور اگر اللہ جل شانہ سے وہ مانگیں اور محنت کریں تو کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ حافظ قرآن میں بن جائیں، چاہے ان کی گاڑیاں سفید کیوں نہ ہو چکی ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کے کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے بزرگ سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مقدمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بیان بھی فرمایا ہے۔ ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کو میرے پروگرام میں آنا ہے، میری دعا ہے، حفظ قرآن مجید کی دعا ہے جی کہ آ جائیں۔ حضرت تشریف لے گئے، بتاتے ہیں پیر ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مقدمہ کہ جب میں ان کی دعا کے لیے گیا ہوں اور دستار کے لیے گیا ہوں اور انہوں نے اپنے سبق پڑھا ہے تو اس آدمی نے جس حفظ قرآن مجید کیا تھا اتنا بڑا تھا کہ ساری داڑھی اور مجھے اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اس کے جو ہومیں ہوتی ہیں وہ بھی سفید ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو کہنے لگے کہ حضرت تقریباً 90 سال کا ہو چکی ہوں۔ 90 سال کا ایک بڑا انسان، 90 سال کا ایک بڑا مرد جب قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے تو جو بھی اتنی عمر کو نہیں پہنچے ہیں وہ نازلہ قرآن مجید بھی پڑھے ہوئے ہوں، اور یہ سوچ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت قاضی اسلام رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بہت زور اور توجہ دیا کرتے تھے کہ کوئی بھی فرد، مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے ایسے نہ ہو کہ وہ قرآن مجید کے بغیر پڑھے کی دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اچھا، پھر قرآن مقدس ایک ایسی بے بہا دولت ہے، سب سے بڑا بدکار اور گنہگار یہ بندہ ناتواں جو آپ سے عرض کر رہا ہے، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ دنیا میں کون ہے جو خطاکار نہ ہو، جو گنہگار نہ ہو، جس سے گناہ اور نافرمانیاں سرزد نہ ہوتی ہو؟ ہمارے استاد محترم مفتی صاحب کے استاد محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مقدمہ جن دنیا جی کے نام سے جانتی تھی اور انہیں امام فارسی کہا جاتا تھا، فارسی کے بہت بڑے استاد تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے تم نے دیکھا ہوگا کہ گوشت کا کوئی بوٹی، گوشت کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر رواج نہ ہو، چاہے اس کے اندر ایک ڈورے کی برابری کیوں نظر آ رہا ہو، لیکن ہوتا ہے، چاہے ڈورے کی برابر کو نظر آ رہا ہو۔ ایسے ہی انسان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، کوئی زیادہ گنہگار ہوتا ہے، کوئی کم گنہگار ہوتا ہے، تو گنہگار سب ہیں، تو سب گنہگار ہیں اور گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ رہ جاتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ رہ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ہوتا ہی ہے کہ ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جس طرح کسی آئینے پر اگر تو غبار لگ جائے، یہ جو ایلڈی چل رہی ہیں، جو لائٹس چل رہی ہیں، ان پر گھر پر غبار آ جائے اور بے انتہا گھر پر غبار آ جائے اور اس پر کوئی پینٹ کر دیا جائے تو اس کی جو روشنی ہے وہ مدھم پڑ جائے گی، وہ اندر چھپ جائے گی۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ کوئی بندی گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ رہ جاتا ہے اور ہوتے ہوتے پورا دل اس کا کالا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہوتی ہے، بستر پر جاگ رہا ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی، دل بھی کمزور پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، جسم بھی کمزور پڑ جاتا ہے، چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پاتا۔ پھر ہوتے ہوتے اگر اسے توجہ نہ ہوئی اور اس کے دل کی اصلاح نہ ہوئی اور اس کے دل کے اندر شمع ایمانی کی تیز رفتاری نہ ہوئی اور وہ روشن نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بندہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی بھٹی میں چلا جائے گا اور وہاں سے تپ تپا کر پھر نہ جانے کب تک وہاں تپ تپا کر پھر جنت میں آ جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایمان کبھی بیڑا غرق کر دیتے
کرتے ہیں. اس لیے جب کوئی برا ہو جائے یا دل سیاہ ہو جائے تو پھر آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. اس دل کو چہرہ بخشنے کے لیے اور دل کی صفائی کے لیے وہ جو سیاہ نقطے لگتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, جو راتوں میں ہم سوچ رہے کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بھائی ایسا اور رشتہ دار کوئی نہیں دیکھ رہا, اب میں جو چاہوں وہ جیسا چاہوں کرتا رہوں اور کرتی رہوں, لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے دلوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا پڑ جاتا ہے, نیکیوں کی طرف پھر توجہ نہیں ہوتی. اب کیا کیا جائے؟ کوئی تو علاج لگا کہ نیکیوں کی طرف توجہ نہیں ہو رہی, قرآن پاک پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, مسجد میں جانے کا دل نہیں کر رہا, نمازیں پڑھنے کا دل نہیں کر رہا, تہجد پڑھنے کا دل نہیں کر رہا, اللہ اللہ کرنے کا دل نہیں کر رہا. کیا علاج ہے اس کا؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے حکیم ہیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی, خدا کی خدائی میں ان سے زیادہ سمجھدار اور باکمال اور علم والا انسان دوسرا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج تجویز فرمایا ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بڑا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے فیس تو اس کی زیادہ ہوتی ہے, لیکن دوائیاں اور میڈیسنس بہت مختصر ہوتی, شارٹ ہوتی, چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس ہوتی اور سستی بھی ہوتی. جو کوئی چھوٹا ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈھیر لگا دیتا ہے دوائیوں کا, کسی کو نشہ ہو جاتا ہے, کسی کو چکر آتے ہیں. بہرحال یہ ہمارے یہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے بڑے ہیں اور بہت بڑے ہیں, اور اللہ جل شانہ کے لاڈلے اور چہیتے اور محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان کا دل گناہ کرتے 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 سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی, تو صحابہ کرام نے سوال کر لیا, یہاں سے سوال کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ وما جلاؤها, جب یہ دل سیاہ ہو گیا اب اس کی روشنی کیسے واپس آئے؟ تو آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں. وہ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, ایک موت کو بہت زیادہ یاد کرو اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرو. یہ دو چیزیں ارشاد فرمائی. اب ہم یہ بھی نہ کریں ڈاکٹر نے دوا تجویز کر دی ہے, ہم جو بھی نہ کھائیں, کھانی تو پڑے گی. اگر بس کو دور کرنا ہے تھوڑی سی اپنے اندر ایکٹیویٹی پیدا کرنی پڑے گی, محنت جدوجہد کرنی پڑے گی, زبردستی کھانی پڑے گی. اور کھانی پڑتی ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی انجیکشن نہیں لگواتے, کیا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرپ نہیں چھوڑواتے, کیا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آپریشن نہیں کرواتے. ایسے یہاں کرنا پڑے گا اگر ہمیں جنت چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے. یہ دو مختصر چیزیں آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں, ایک تو موت کو کثرت سے یاد اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت. تو یہ دو چیزیں, قرآن مجید کی تلاوت جبھی ہوگی جب آپ قرآن مجید کو سیکھیں گے. اس لیے مختصر بات, تو قرآن مجید کو سیکھنے کی جب وجوہت میں لگ جائیں, قرآن مجید کو سیکھیں اور موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو پھر یہ چیزیں دور ہو جائیں گی. اللہ کے شانوں سے استدعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.